چلیے ترجمہ دیکھیے پہلے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر کسی کا یہ ہو گیا تو بعد میں ترجمہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ زعمو لوگوں کا کہنا ہے، ان اربعۃ نفر استحبوا، کہ چار لوگ ایک ساتھ چلے۔ استحبا استحاب کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ چلنا، کہ چار لوگ ایک ساتھ چلے۔ احدهم ابن الملک، ان میں سے سب سب کو سے میٹ پہلا کر والا دیجیے۔ بادشاہ کا بیٹا تھا، والثانی ابن شریف، میٹ کر دیجیے سب کو۔ والثانی ابن شریف، اور دوسرا والا والثانی ابن شریف، اور دوسرا والا شریف کا بیٹا تھا، مطلب کسی معزز شخص کا بیٹا تھا۔ والثالث ابن تاجر، اور تیسرا جو ہے تاجر کا بیٹا تھا۔ والرابع ابن عقار، اور چوتھا کسان کا بیٹا تھا۔ وکانوا جميعا محتاجین، اور سب کے سب ضرورت مند تھے۔ وقد اصابهم ضر وجهد لا يملكون شيئا الا ما عليهم من ثيابهم، اور ان لوگوں کو اور وہ لوگ بہت تھکے ہوئے تھے اور بہت ہی پریشانی میں تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس صرف وہی تھا جو ان کے بدن پہ تھا، ان کے یعنی ان کے کپڑے۔ بینما ہم یمشون اذ قال ابن الملک، اور وہ لوگ چل رہے تھے ایک ساتھ، تو ابن الملک نے، بادشاہ کے بیٹے نے اچانک سے کہا، ان امر الدنیا کلہ بالقضاء والقدر، کہ دنیا کا سارا معاملہ قضاء و قدر سے پہ منحصر ہے، قضاء و قدر پہ ڈیپینڈ ہے۔ وقال ابن التاجر العقل افضل من كل شيء، اور تاجر نے کہا کہ نہیں جناب، عقل جو ہے ہر چیز سے، تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ وقال ابن شریف، اور معزز آدمی کا بیٹا نے کہا، الجمال خیر مما ذکرتم، جو جن چیزوں کا بھی نام تم نے لیا ہے ان چیزوں سے بہتر جو ہے خوبصورتی ہے۔ وقال ابن العقار، اور کسان کے بیٹا نے کہا، عقار میں سے ہوتا ہے کسان، ٹھیک ہے، اور کسان کے بیٹے نے کہا، الاجتہاد افضل من ذلك کلی، کہ مجھ سے محنت ان تمام چیزوں سے اچھی چیز ہے۔ ثم مضوا نحو مدینۃ یقال لها متون، پھر وہ لوگ ایک مدینے کی طرف چلے، ایک شہر کی طرف چلے جس کا نام تھا متون، یعنی متون شہر گئے۔ اب اس شہر کا نام کیا تھا؟ متون، یاد رکھیے گا۔ اوکے، اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ فلما انتهوا الى تلك المدینہ، جب وہ لوگ وہ شہر پہنچ گئے، انتہا پہنچ گئے، اقاموا فی ناحیۃ منها، تو وہ لوگ اس کے ایک گوشے میں، ناحیہ میں سے ہوتا ہے کارنر، ایک گوشے میں وہ لوگ رک گئے، ٹھہر گئے۔ وقالوا لابن العقار، پھر سب لوگوں نے کسان کے بیٹے سے کہا، انطلق، جناب آپ ذرا جائیے، فاکتسب لنا باجتہادک طعاما لیومنا ھذا، اور آپ اپنی محنت سے ہمارے لیے آج کے دن کا کھانا کما کے لائیے، ٹھیک ہے۔ اکتسب مطلب ہوتا ہے کمانا۔ تو اب آگے کیا ہوتا ہے؟ فانطلقا، وہ جو ہے نکل پڑا، کسان کا بیٹا۔ فسأل ای عمل اذا عمله الرجل من غدوه الى الليل کسب به ما يشبع 4 نفر، تو پھر انہوں نے کوئی ایسا کام ڈھونڈا کہ جس کو ایک آدمی صبح سے لے کر کے شام تک کرے، اور اس کے ذریعہ وہ 4 لوگوں، اور اس کے ذریعہ وہ اتنا کما سکے کہ 4 لوگوں کا پیٹ بھر سکے۔ اشبع یشبع، اشبع پیٹ بھرنا، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا یہ ترجمہ؟ غموس تو نہیں ہے؟ لفظی ترجمہ چاہے تو لفظی ترجمہ بھی کر دوں گا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ بس ترجمہ سمجھ میں آ جائے، اسی وجہ سے وہ کر رہا ہوں۔ تو بتائیں یہ ترجمہ ٹھیک ہے یا لفظی کروں ہر ورڈ کے اکارڈنگ؟ یس، اوکے، چلیے ٹھیک ہے، اوکے، چلیے آگے۔ ترجمہ سے نہیں کر دیتے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھی اچھا رہے گا۔ چلیے کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہیں، میں بھی کہیں ان کو ضرورت ہو تو اسی لیے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک کیجیے ہے۔ چلیے، ہاں، فقیل له لیس شیء باعز من الحطب، تو انہوں نے کہا کہ لکڑی کے کام سے کوئی بھی چیز زیادہ مجھے عزیز نہیں ہے۔
وكان على رأس فراسخ، اور وہ کچھ فرسخ دوری پہ تھا. فرسخ جو ہے جیسے کلومیٹر ہوتا ہے نا ایک پیمانہ دوری ناپنے کا، ویسے ہی فرسخ ہے. فتوجہ الیہ، تو وہ وہاں گیا. فحمل حطبا من الحطب الجزل باعه، اور انہوں نے ایک موٹی لکڑی انہوں نے خریدی اور اس کو بیچ دیا بنصف درہم، آدھے درہم میں. ثم اشترى به ما يصلح اصحابه. چلیے لفظی ہی کرتے ہیں. ثم اشترى به ما يصلح اصحابه، پھر وہ اس کے ذریعہ خرید لیا وہ چیز جو ان کے دوستوں کے کام آ سکے، دوستوں کو سدھار سکے. جزل معنی ہوتا ہے السمین، ٹھیک ہے، السمین موٹا مضبوط. اوکے. وکتب علی باب المدینہ، اور اس نے شہر کے دروازے پہ لکھ دیا. کتب علی باب المدینہ، شہر کے دروازے پہ لکھ دیا. اجتہاد یوم واحد، کہ ایک دن کی کمائی، یبلغ ثمنہ نصف درہم، اس کی قیمت آدھے درہم پہ پہنچتی ہے. یعنی مطلب یہ کہ ایک دن کی کمائی آدھے درہم کے برابر ہے. اوکے. واتاہم بما اشترى، اور ان کے پاس لے کے آیا وہ چیز جو اس نے خریدا تھا، یعنی کہ وہ اپنے چاروں دوستوں کے پاس لے کے آیا جو کچھ وہ خریدا تھا. فاصابوا منہ واکلوا. اصابہ اور ورڈ جو ہے نا ایسا ہے کہ الگ الگ میننگ میں یوز ہوتا ہے، وہ سیاق و سباق کے حساب سے. اصابوا منہم یعنی تناولوا منہم، ان لوگوں نے اس سے لیا، کس سے؟ جو کچھ خرید کے لایا تھا. واکلوا، اور کھایا. فلما اصبحوا، پھر جب صبح ہوئی. فلما اصبحوا، جب ان لوگوں نے صبح کیا، یعنی پھر جب صبح ہوئی. قالوا لابن شریف، تو ان لوگوں نے اس معزز انسان کے بیٹے سے کہا، انطلق، آپ جائیے، بجمالک، اپنی خوبصورتی کو لے کر کے آپ جائیے. فاکتسب بعدما یقوتنا. یقوتنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے یطعمنا، ٹھیک ہے، جو ہمیں کھلا سکے. فاکتسب، اور آپ کمائیے کچھ وہ چیزیں جو ہمیں، یعنی کہ ہمارے پیٹ بھرنے کے کام آ سکے. بعدما یقوتنا. فانطلق، تو وہ گیا. وتفکر فی نفسی، اور دل ہی دل میں سوچا. تفکر فی نفسی، دل ہی دل میں سوچا. وقال، اور پھر اس نے کہا، لست احسن من الاعمال شیئا. دیکھیے احسن من مطلب کوئی چیز اچھے سے کرنا. تو انہوں نے کہا لست احسن، میں اچھے سے نہیں کر پاتا ہوں، من الاعمال شیئا، کوئی بھی کام، میں کوئی بھی کام اچھے سے تو نہیں کر پاتا ہوں. واستحی ان یرجع، واستحی نہیں، استحیا ہے یہ، استحیا. واستحیا ان یرجع الى اصحابہ بغیر طعام. استحیا، اور اس کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ اپنے دوستوں کے پاس بغیر کھانے کے لوٹیں، کھانا سے خالی ہو کر لیتے ہیں، یعنی بغیر وداؤٹ کھانا وہ لوٹنے میں اپنے دوستوں کے پاس ان کو شرمندگی محسوس ہوئی. وہم ان یفارقہم، ہم مطلب ہوتا ارادہ، ہم ارادہ، وہم ان یفارقہم، اور اس نے ارادہ کیا کہ ان سے جدا ہو جائیں، یعنی ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں. فاسند ظہرہ الی شجرۃ فی المدینہ من الہم. اسندہ من سے ہوتا ہے ٹیک لگانا، اسندہ الی شیء، ٹیک لگانا. ظہر من سے ہوتا ہے پیٹ. فاسند ظہرہ، تو اس نے اپنا پیٹ کو ٹیک دے دیا، ٹیک دیا، اپنا ٹیک لے لیا. الی شجرۃ، ایک درخت کے، فی المدینہ تھی، شہر میں، من الہمی، غم کی وجہ سے، ہم سے غم. تو اس نے غم کی وجہ سے اپنا پیٹ ٹیک لگا دیا شہر میں ایک درخت سے. فمرت علیہ امرأۃ لبعض عظماء اہلها، تو اس کے پاس سے ایک عورت گزری. مرت علیہ امرأۃ، اس کے پاس سے ایک عورت گزری. لبعض عظماء اہلها، اس شہر کے کسی معزز انسان کے خاندان سے ایک عورت گزری. فاعجبها جمالہ، تو اس عورت کو اس کی خوبصورتی اچھی لگی. اعجبها، اس کو اچھی لگی، جمالہ، اس کی خوبصورتی، اس عورت کو. فارسلت الیہ جاریتها، تو اس نے اس کے پاس اپنی باندی کو بھیجا. فاتت به، اور اس کو لے کر کے آ گئی وہ. فامرت به، پھر اس کے بارے میں اس نے حکم دیا. فنظف، پھر اس کو صاف کیا گیا، یعنی غسل وغیرہ کروایا گیا، صاف کیا گیا سب کچھ. ثم ظل معها یومه ذلك فی نعمت، نغمت نہیں ہے، نعمت ہے، نعمت و کرامت.
ظل معها، اور پھر وہ اس کے ساتھ رہا، اور وہ دن فی نعمت، بالکل نعمت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ. فلما کان عند المساء، اور جب شام کا ٹائم ہوا، جب شام کا وقت ہوا، اجازته ب500 دینار، تو اس کو بطور انعام دیا 500 دینار، اس کو انعام کے طور پر 500 دینار دیا. فتوجہ الی اصحابہ، تو پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا. وکتب علی باب المدینہ، اور شہر کے دروازے پہ لکھ دیا جمال یوم واحد ثمنہ 500 دینار، کہ ایک دن کی کمائی کی قیمت 500 دینار ہے. دیکھیں فلما اصبحوا، اور جب صبح ہوئی، قالوا لابن التاجر، تو ان لوگوں نے بزنس مین کے بیٹے سے کہا، فاکتسب لنا یومنا ھذا بعقلک وتجارتک شیئا، اکتسب لنا، آپ ہمارے لیے کما کر کے لائیے، یومنا ھذا، اس دن، بعقلک، اپنے عقل سے، اپنے تجارت سے کچھ ہمارے لیے کما کے لائیے. فذهب، تو وہ چلا گیا. فلم یبرح الا قلیلا، اور وہ کچھ ہی چلا ہوگا، کچھ ہی دور چلا ہوگا. بریحہ، ہٹنا، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. تو کچھ ہی دور چلا ہوگا کہ حتی بصورہ سفینۃ عظیمۃ فی البحر کثیرۃ المتاع قد ارست الی الشط غیر بعید من المدینۃ. تو اس نے کیا دیکھا، وہ دیکھیے، اس نے ایک بڑی سی کشتی دیکھا، بصورہ سفینہ، بڑی سی کشتی دیکھا، فی البحری، سمندر میں، کثیرۃ المتاع، جس میں بہت زیادہ سامان بھرا ہوا تھا، سامان سے لدی ہوئی تھی کشتی. قد ارست، اور ارسا میں سے کیا ہوتا ہے، ارسا کا مطلب ہوتا ہے لنگر انداز ہونا. لنگر انداز ہونے کا مطلب یہ کہ جب کوئی کشتی ہوتی ہے کہیں ٹھہرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں لنگر انداز ہونا. قد ارست الی الشط، اور وہ کنارے پر لنگر انداز ہوئی تھی، یعنی رکی تھی، غیر مدینۃ بعید من المدینہ، اور وہ شہر سے دور بھی نہیں تھا وہ جگہ، ٹھیک ہے. اس کے کیا ہوا، فخرج الیہا جماعۃ من التجار، تو اس کشتی کی طرف تاجروں کی ایک جماعت نکلی، یعنی کہ تاجروں کی ایک جماعت گئی وہ کشتی، لیبتاعوا ما فیہا، اس میں جو کچھ تھا وہ خریدنے کے لیے، ابتاع، خریدنے کے لیے. فساوموا اصحابہا، تو کشتی والوں سے اس نے بھاؤ تاؤ کیا. ساوما، یساوم، مساومہ، بھاؤ تاؤ کرنا. تو کشتی والوں سے ان لوگوں نے بھاؤ تاؤ کیا. ثم تشاوروا فیما بینہم، پھر ان لوگوں نے اپنے اندر ہی مشورہ کیا. ثم تشاوروا، ان لوگوں نے مشورہ کیا، فیما بینہم، اپنے اندر. وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا کہ انصرفوا یومکم ھذا، آج تم لوگ لوٹ جاؤ. انصرفوا، لوٹ جاؤ، یومکم ھذا، آج. لا نشتری منہم شیئا، اور ہم لوگ نہیں خریدیں گے ان لوگوں سے کچھ بھی. حتی یقصد المتاع، یقصد المتاع کا مطلب کیا ہوتا ہے، بولتے ہیں قصدت، نہیں، یقصد نہیں، یقصد المتاع. یقصد من سے ہوتا ہے کہ بازار کا ٹھپ پڑ جانا، یا کوئی اگر وہ ہے سامان ہے تو سامان کا کل ہو گیا تھا لیکن ترجمہ نہیں ہوا تھا تو ترجمہ کر دیتے ہیں. کل جو ہے اس کا پورا مفہوم بتا دیے تھے لیکن ترجمہ بھی کر دیتے ہیں. قصد من سے ہوتا ہے کہ بازار کا ٹھپ پڑ جانا. ٹھپ پڑنے کا مطلب یہ ہوگا بازار میں جو وہ آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے مارکیٹ میں. جیسے وہ چلتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، شیئر مارکیٹ، اور اس میں جب وہ گرنے لگتا ہے نا تو اسی کو بولتے ہیں قصدت السوق، کہ بازار کا بھاؤ گرنے لگا. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں، لا نشتری منہم شیئا، ہم ان سے کچھ نہیں خریدیں گے، حتی یقصد المتاع، یہاں تک کہ سامان کا بھاؤ گرنے لگے. یرخص علینا، پھر وہ ہم لوگوں کو کچھ کم کر دے گا. ففعلوا ذلک، تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. فخالف الیہ ابن التاجر، فخالف الیہ ابن التاجر الطریقہ، تو تاجر کا بیٹا وہاں تک پہنچا راستہ بدل کے، ٹھیک ہے، راستہ بدل کر کے وہاں پہ پہنچ گیا. خالف الیہا ابن الطریق الطریقہ. واشترى ما كان فيها، اور جو کچھ تھا سب اس نے خرید لیا.
بِمِئَةِ أَلْفِ دینارٍ نصیحتاً. نصیحتاً میں سے کیا ہوتا ہے؟ نصیحتاً میں سے ہوتا ادھار. ٹھیک ہے، نصیحتاً ادھار. ابھی لے رہے ہیں پھر دے دیں گے. جو کچھ تھا وہ خرید لیا 100,000 دینار میں. 100,000 دینار کتنا ہو گیا؟ 1,00,000 ہو گیا نا. 100,000 دینار 1000 گنا 100 1,00,000 ہوا نا. 1,00,000. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. 1000 گنا 100 تو 1,00,000. تو انہوں نے خرید لیا 1,00,000 دینار میں. وَأَظْهَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنْقُلَ مَتَاعَهُ إِلَى مَدِينَةٍ أُخْرَى. اور اس نے ایسا شو کیا، اظہرا اس نے ایسا شو کیا، دکھایا کہ وہ اپنا سامان کوئی دوسرا شہر لے کے جانا چاہتا ہے. فَبَلَغَ ذَلِكَ التُّجَّارَ. تو یہ خبر تاجروں کو مل گئی. بلغ ذلك، یہ بات پہنچی تجار تاجروں کو، یہ خبر تاجروں کو مل گئی. خافوا ان يذهب ذلك المتاع من ايديهم. خافو، اور ان لوگوں کو ڈر ہوا کہ یہ سامان کہیں ان کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے. خافو، ان کو ڈر ہوا کہ سامان کہیں ان کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے. فاتحوا، تو وہ لوگ ان کے پاس آ گئے. واربحوه على ما اشتراه 1000 دینار. تو ان لوگوں نے ان کو نفع میں دیا جو کچھ کہ اس نے خریدا تھا 1,000 ان لوگوں نے اس کو نفع میں دیا. فانتقدها منهم واحالهم بالباقی. تو پھر یہ جو ہے ان لوگوں سے لے لیا اور ان لوگوں کو باقی دے دیے، اور ان میں سے ان لوگوں کو باقی کا کشتی والوں کو لوٹا دیا. ورجع الى اصحابه، اور پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس لوٹا. فلما مر بباب المدینہ كتب علیہا. اور جب وہ شہر کے دروازے سے گزرا تو وہاں پہ لکھ دیا عقل یوم واحد 80,000 دینار، کہ ایک دن کی کمائی، ایک دن کی عقل کی قیمت 1,000 دینار ہے. فتمتعوا بما اصابوا واخصبوا. تو ان لوگوں نے جو کچھ حاصل کیا تھا ان سے لطف ہوا، اس سے خود فائدہ اٹھایا. فلما اصبحوا فی الیوم الرابع. اور جب چوتھے دن صبح کا ٹائم آیا، قالوا لابن الملک، تو ان لوگوں نے بادشاہ کے بیٹے سے کہا انطلق، آپ جائیے، فاکتسب لنا شیئا بالقضاء والقدر، آپ ہمارے لیے کچھ خرید کر لے کے آئیے قضاء و قدر سے. فذهب، تو وہ چلا گیا، حتی اتی باب المدینہ، اور وہ شہر کے دروازے کے پاس آیا. فجلس، اور وہ بیٹھ گیا. فجلسوا، اور وہ لوگ بیٹھ گیا، علی دکان من دکاکین باب المدینہ، شہر کے دروازوں کے کسی دکان پہ بیٹھ گیا. واتفق ان ملکہ ماتا، اور ایک اتفاق کی بات ہے کہ اس شہر کا بادشاہ ماتا، مر گیا تھا. ولم یترک ولدا ولا اخا ولا احدا ذا قرابۃ، اور اس نے کوئی بیٹا، کوئی بھائی، اور نہ ہی کوئی اپنے رشتہ داروں میں کسی کو چھوڑا تھا، یعنی اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. فمروا علیہ بجنازۃ الملک، تو لوگ اس کے پاس سے گزرے بادشاہ کا جنازہ لے کر. فبصروا به، اور ان لوگوں نے اسے دیکھا، لا يتحرک ولا يحزن لموت الملک، کہ یہ نہ حرکت کر رہا ہے اور نہ یہ غم میں مبتلا ہے بادشاہ کے موت سے. فسألہ رجل منهم من انت، تو ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ تم کون ہو. ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہ وما يقعدك على باب المدینہ، اور کون جو ہے تم کو شہر کے دروازے پہ بیٹھا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، بتا رہا ہوں، ایک منٹ. ما منع حلا، بتا رہا ہوں منیر الاسلام. تو اس کو دیکھ لیں، اس کو یہ پیرا کمپلیٹ کر لیں. وما يقعدك على باب المدینہ، شہر کے دروازے پر کس نے تم کو بیٹھا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے. لا يحزنك موت الملک،
اور تم کو بادشاہ کے موت کی وجہ سے غم نہیں ہوا ہے، لا یحزنو کا تم کو غم میں نہیں ڈالتا بادشاہ کی موت۔ فلم یجبہ کوئی جواب نہیں دیا، فشتمہ تو اس کو گالی دیا، وطردہ اور اس کو بھگا دیا، طردہ بھگا دیا، فلما مضوا رجع الی مکانہ اور جب وہ لوگ گزر گئے تو وہ اپنی جگہ لوٹ گئے۔ فلما انصرفوا رآہ الذی کان صنع به ما صنع، جب وہ لوگ لوٹ گئے تو اس کو اسی شخص نے دیکھا جس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، یعنی جس نے اس کو مارا تھا۔ فقال تو اس نے کہا الم انہک عن الجلوس فی هذا الموضع، کیا میں نے تم کو اس جگہ بیٹھنے سے روکا نہیں تھا؟ وتقدم الیہ تو اس کی طرف آگے بڑھا، فاخذہ اس کو لیا، وحبسہ اور اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو قید کر دیا۔ فلما اجتمعوا لیملکوا علیہم رجلا یختارونہ، اور جب وہ لوگ اکٹھا ہوئے لیملکوا علیہم رجلا تاکہ اپنے لیے کوئی کسی آدمی کو بادشاہ بنائیں، یختارونہ اپنے پسند سے، قام الذی کان امر بالفتى الی الحبس، تو وہ کھڑا ہوا جس نے کہ اس نوجوان کو قید میں کرنے کا حکم دیا تھا۔ قام وہ کھڑا ہوا جس نے کہ اس نوجوان کو جیل میں ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ فحدثهم بقصته اور ان لوگوں کو ان کا یہ پورا قصہ بتا دیا۔ فقال تو اس نے کہا انی اتخوف ان یکون عینا علینا، یہاں عینا کا مطلب ہے جاسوسن، ٹھیک ہے۔ فقال تو اس نے کہا انی اتخوف مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ ہمارا جاسوس ہو۔ فبعثوا الیہ ان کو لاؤ، فاتوا بہ پھر ان کو ان لوگوں نے لایا، فسألوہ ما ہوا اور پھر ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ قصہ کیا ہے، وما امرہ اور ان کا معاملہ کیا ہے، وما الذی اقدمہ ارضہم اور کس نے ان کو ان کی زمین میں لایا ہے۔ قال تو انہوں نے کہا انا استخیر ملک قروناد، کہ قروناد کے بادشاہ سے میرا تعلق سسرال کا ہے، ٹھیک ہے۔ استہارہ مطلب ہوتا ہے سسرالی رشتہ قائم کرنا، کہ قرونات کے بادشاہ سے میرا تعلق سسرال کا ہے۔ ایک منٹ رکیں۔ توفی والدی میرا باپ مر گیا، توفی والدی میرا باپ مر گیا، فغلبنی اخی علی الملکی اور میرا بھائی حکومت پہ مجھ پہ غلبہ پا گیا۔ فہربت منہ تو میں اس سے بھاگ گیا ہوں، حذرا علی نفسی خود سے ڈر کر کے، اپنی جان بچا کر کے، حذرا علی نفسی، حتی انتہیت الیکم یہاں تک کہ میں ابھی آپ لوگوں کے پاس پہنچا ہوں۔ فلما سمعوا ذلک منہ جب ان لوگوں نے یہ سب کچھ ان سے سنا، وعرفوا کلامہ اور ان کی بات ان لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، وعرفہ من کان یخشى ارض ابیہ منہم اور وعرفہ من کان اور ان میں سے جو کہ ان کے باپ کی سرزمین میں چھایا ہوا تھا، یعنی کہ ان کے باپ کے سرزمین میں جو ان میں سے گیا تھا اس نے ان کو پہچان لیا۔ وَأَثْنَوْا عَلَىٰ أَبِيهِ خَيْرًا اور ان لوگوں نے ان کے باپ کی اچھی تعریف کی۔ یہ اس کو ٹھیک سے مطلب سمجھیے گا کیا ہے اس کا معنی۔ عرفہ من کان غشیہ، غشیہ کا مطلب ہوتا ہے اصل چھانا، چھا جانا، تو جو کہ ان کے باپ کی سرزمین گیا تھا ان لوگوں میں سے جو لوگ تھے وہاں پہ اس شہر میں، ان لوگوں نے اس کو پہچان لیا کہ ہاں یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اثنا علیہ اور انہی لوگوں نے ان کے باپ کی تعریف کی کہ یہ بہت ہی اچھا آدمی تھا، اچھا بادشاہ تھا۔
ملکوہ علیہم، پھر ان لوگوں نے ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا. وکانت سنتہم، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ الطواف بمن واللہ علیہم، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ ان کو چکر لگایا کرتے تھے جن کو اپنا بادشاہ بناتے تھے. ٹھیک ہے، ان کو لے کر کے چکر لگایا کرتے تھے جن کو اپنا بادشاہ بناتے تھے. سنتہم، ان کا طریقہ، ان کی عادت یہ تھی کہ جن کو اپنے اوپر گورنر بناتے تھے، بادشاہ بناتے تھے اپنا، ان کو چکر لگایا کرتے تھے. فحملوہ علی فیل، تو پھر ان کو ایک ہاتھی پہ سوار کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوا، وجولوا بہ، اور ان کو لے کر کے گھمایا. جولوا بہ فلما مر بباب مدینۃ، اور جب وہ شہر کے دروازے سے گزرا، رأى ما كتب علیہ اصحابہ، تو اس نے وہ سب کچھ دیکھا جو کہ ان کے دوستوں نے لکھ کے رکھا تھا اس کے دروازے پر. فامر، پھر اس نے حکم دیا، اور پھر کیا ہوا، فامر، اس نے حکم دیا، فکتب، اور لکھا، ان الاجتہاد والعقل والجمال وما اصاب الانسان من خیر او شر انما هو بقضاء وقدر. پھر اس نے لکھا کہ بے شک محنت، عقل، خوبصورتی، اور انسان کو جو کچھ بھی اچھا بھلا انسان کے ساتھ، سب کے سب قضاء و قدر، وہ سب کے سب قضاء و قدر سے ہے، ان سب کا تعلق. اعتبر بذلك ما ساق الله الی من الخیر والسعادت بفضلہ، اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں، اسی وجہ سے اعتبر، میں سمجھتا ہوں، ما ساق اللہ، ساق کوئی چیز، کسی چیز کو حکانا، ساق، تو جو کچھ اللہ نے لایا ہے، الیہ، میرے پاس، ساقہ حکا کر کے لایا ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے لایا. ساقہ کا سیدھا سا مطلب ہے سمجھیں جلبہ، لانا. ٹھیک ہے، ٹو برنگ، جو کچھ اللہ نے میرے پاس لایا ہے، من الخیر والسعادت، سعادتی، خیر اور بھلائی، بفضلہ، وہ اسی کے فضل و کرم سے ہے. ثم ان الملک اتی مجلسہ، پھر وہ بادشاہ اپنی مجلس میں آیا، فقعد علی سریرہ، اور اپنے اس پہ بیڈ پہ بیٹھ گیا. وارسل الی اصحابہ، اور اس نے اپنے دوستوں کو بلا بھیجا. ارسل الی اصحابہ، اپنے دوستوں کو اس نے بلا بھیجا. ٹھیک ہے، فاتوہ، پھر وہ لوگ ان کے پاس آئے، فمولہم واغناہم، اور ان کو مال دیا. مولہم، ان کو مال دیا. واغناہم، اور ان کو بہت ہی بے نیاز کر دیا، مالدار بنا دیا. ثم جمع عمالہ واہل الفضل وذوی الرأی من اہل مملکتی، پھر اس نے اپنے جو کام کرنے والے تھے، ورکرز، اس کو جمع کیا. اہل الفضلی، اور جو اہل خیر تھے ان کو جمع کیا. وذوی الرأی، اور جو کہ اصحاب رائے تھے، یعنی کہ جو مشورہ دینے والے تھے، ان کو جمع کیا. من اہل مملکتی ہی، اپنے مملکت کے لوگوں میں سے. فقال لهم، پھر ان سے کہا، اما اصحابی فقد استيقنوا ان الذي رزقهم الله من الخير انما كان بقضاء وقدر وكان عليه ما ذكروا واما انا. تو میرے، فقال لهم، اور ان سے کہا کہ اما اصحابی، جہاں تک میرے ان دوستوں کا تعلق ہے، فقد استيقنوا، تو ان لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ ان الذي رزقهم الله من الخير، کہ اللہ کے جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے بھلائی، انما کانا بقضاء وقدر، وہ سب کے سب قضاء و قدر سے ہے. وکان علیہ ما ذکروا، اور اس کے اوپر ضروری، اور اس پہ وہ تمام چیزیں تھیں جن کا ان لوگوں نے تذکرہ کیا، ان میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کا ان لوگوں نے تذکرہ کیا. واما انا، جہاں تک میری بات ہے، فان الذی منحنی اللہ وہیأ لی لم یکن من الجمال والعقل ولا الاجتہاد، کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، وہیأ لی، اور جو کچھ اللہ نے مہیا کرایا، یعنی پرووائڈ کیا ہے، لم یکن من الجمال، وہ نہ خوبصورتی سے ملا، والعقل، نہ عقل سے، ولا اجتہاد، اور نہ ہی محنت سے. وما کنت ارجو اذ طردنی اخی ان اصیب هذه المنزلہ. وما کنت ارجو، اور مجھے امید نہیں تھی، اذ طردنی اخی، جب میرے بھائی نے مجھے بھگایا تھا، ان اصیب هذه المنزلہ، کہ میں یہ
کہ میں یہ مقام و مرتبہ مجھے مل سکے گا. لأنني قد رأيت من أهل هذه الأرض من هو أفضل مني حسنا وجمالا وأكمل مني رايا وأشد مني اجتهادا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس علاقے کے لوگوں کو، لوگوں میں سے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کہ ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں. افضل منی حسنا، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے. وہ اکمل منی رائن، اور مجھ سے زیادہ صاحب رائے ہیں. وہ اشد منی اجتہادا، اور مجھ سے زیادہ محنتی ہیں. فساقنی اللہ فساقنی القضاء الی ان اقتربت. تو مجھے قضاء و قدر نے مجھے مجبور کیا اس بات پر کہ میں پردیسی بن جاؤں، ٹھیک ہے. فملکت امر اللہ قد علمہ وقدرہ، اور پھر میں اللہ کے حکم کا میں مالک ہوا جس کو کہ اللہ جانتا تھا اور اللہ نے وہ مقدر میں لکھ دیا تھا. وقد كنت راضيا ان اعيش بحال خشونة وشرف معیشت، جبکہ میں کنت راضیا، جبکہ میں راضی تھا اس بات سے کہ میں بہت ہی بدحالی کی زندگی گزاروں گا، بہت ہی خوشحالی نہیں، خشونہ بولتے ہیں کہ تنگ دستی کی زندگی گزاروں گا، میں اس چیز سے راضی تھا. یہ پورا ہوا ترجمہ، ٹھیک ہے. اور ترجمے سے کوشچن کیا کیا آئیں گے وہ کل بات ہو گئی اس پر. احال یحیل احالتا، تو چلیں پھر سے چلتے ہیں آگے. جو ہے القضاء و عاقبۃ الحسد ہمارے سلیبس میں شامل ہے. تو عاقبۃ الحسد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ من ای کتاب اقتبس، کس کتاب سے لیا گیا ہے، تو آپ بتائیں گے نفحۃ الیمن، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ نفحۃ الیمن کے مؤلف کون ہیں. نفحۃ الیمن کا کمپلیٹ نام کو بھی یاد رکھیے گا. کمپلیٹ نام ہے نفحۃ الیمن فیما یزول بذکرہ الشجن. شجن مینس ہوتا غم. تو اس کے جو مؤلف ہیں، اس کے مؤلف کا نام ہے احمد بن محمد الانصاری الشروانی. اور یہ بک کتنے اس میں ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں جو ہے 4 باب ہیں نفحۃ الیمن میں. سب سے پہلا باب جو ہے اس میں حکایات ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا باب جو ہے اس میں نرگس اور ورد، یعنی جس کو بولتے ہیں ورد کس کو بولتے ہیں، گلاب کا پھول، دونوں میں وہ ہے مقابلہ ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے مقاطع جیدہ و قصائد رائع، کچھ جو ہے نثری نصوص ہیں اور کچھ قصائد ہیں. اور چوتھا جو ہے اس میں لامیہ قصیدہ ہے، روز گلاب. تو چلیے اب سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ فی کم بابین یتوزع الکتاب نفحۃ الیمن، کہ نفحۃ الیمن کتنے باب میں، تو آپ فوراً بتائیں گے 4 باب میں ہیں. اور سوال یہ آئے گا کہ نفحۃ الیمن میں کیا کیا ہے، تو آپ بتائیں گے نفحۃ الیمن میں پہلے باب میں تو حکایات یعنی قصے ہیں، دوسرے باب میں نرگس اور گلاب میں مناظرہ ہے، مقابلہ ہے، اور تیسرے باب میں کچھ نصوص ہیں نثری اور کچھ شعری نصوص ہیں، چوتھے باب میں لامیہ ہے. ایک چیز مجھے سمجھ میں یہاں سے ایک چیز آ رہا ہے میرے ذہن میں تھوڑا تھوڑا، یہ الگ سے بات ہے، یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کہ یہ کتاب جو لکھنے والوں نے وہ فارسی سے متاثر ہو کر کے لکھا ہے شاید، کیونکہ فارسی میں جو ہے نا یہ نرگس اور گلاب میں جو مقابلہ ہے یہ فارسی کسی کتاب بوستان یا یہ وغیرہ میں ہے، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے، تو اس لیے. اور حکایات بھی تو فارسی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کے پاس نیٹ ورک پرابلم ہوگا سہنا خاتون، آپ نیٹ ورک پرابلم دور کیجئے، سب صحیح ہو جائے گا پلیز. چلیں اتنی بات ہو گئی. اب چلتے ہیں یہ عاقبۃ الحسد میں ہے کیا. پہلے پوری کہانی سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ترجمہ کر لیں گے ایک بار لاسٹ میں.
یہ کون سے باب سے ہے؟ اچھا چلیے اس کو تحقیق کریں گے پھر بتاؤں گا کس باب سے ہے، چاروں باب میں سے، ٹھیک ہے؟ اتنا نہیں پوچھیں گے کہ یہ کس باب سے ہے، خیر جب بات آئے تو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پھر بتا دیں گے۔ بولے سر سر یہ ایگزام تو لگتا ہے کہ 15 سے ہی شروع ہے شاید، تو غالب گمان ہے 15 مارچ، تو اس حساب سے تو پھر تھوڑا اسپیڈ سے نکالنا پڑے گا۔ 15 مارچ سے شروع ہے ایگزام؟ نوٹس 15 ویسے مارچ آیا سے ہے۔ ایسے تو کوئی نہیں، ہو جائے گا 15 مارچ سے تو کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، اس میں نہیں کوئی سر، بات نہیں ہے۔ 15 مارچ میں نہیں ہوگا، ہمارا بی پی ایس سی اگست میں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے نا، آپ لوگ یہ بالکل ٹینشن نہ لیں کہ مطلب ایگزام ہو جائے گا اور یہ پورا نہیں کر پاؤں گا، آپ اس کا بالکل بھی ٹینشن نہ لیں۔ آپ بس اپنی طرف سے کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس پہ دھیان دیں، اور دوسری چیز آپ دھیان دیں تھوڑا سا گرامر آپ لوگ خود سے وہ کر لیں۔ گرامر میں پڑھاؤں گا لیکن گرامر بیسک چیز ہے، اس کو تھوڑا سا دھیان دیں، اور باقی چیزیں ہو جائے گا، ایک ہفتہ بھی ملے تو وہ ہو جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ چلتے ہیں عاقبۃ الحسد، حسد کا انجام، اس میں ہے کیا پورا واقعہ؟ پورا واقعہ یہ ہے نا، یہ حسد کے بارے میں، یہ حسد کا انجام کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پورا واقعہ یہ ہے کہ ایک انسان تھا، دیہاتی کوئی انسان تھا عرب کا، وہ معتصم جو وہاں کے عباسی بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، عباسی خلیفہ، ان کے پاس گئے تو معتصم کو وہ بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، اور وہ معتصم کے اتنے محبوب نظر بن گئے وہ آدمی کہ معتصم کے جو حریم ہوتے ہیں، حرم مطلب یہ ان کے مطلب فیملی ممبر کی طرح ہو گئے، یہ سمجھیے آپ اپنے الفاظ میں، وہ ان کے فیملی ممبر کی طرح ہو گئے۔ تو ان کا جو وزیر تھا، ان کے وزیر کو حسد ہو گیا، کہنے لگا اچھا یہ مجھ سے زیادہ بڑھ گیا ہے یہ۔ پھر اس نے کیا یہ کہ ایک بار وزیر اس کو اپنا گھر لے گیا، گھر لے جا کر کے اس کو لہسن کھلایا، ٹھیک ہے؟ لہسن کھلا دیا، لہسن کھلانے کے بعد ان سے بولا کہ دیکھو بادشاہ سلامت، لہسن کی بو صحیح سا نہیں پاتے ہیں، اس وجہ سے مت جانا۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو بلا لیا گیا، وہاں بادشاہ نے بلا لیا، تو پھر وہ اپنا جو ہے آستین اپنے منہ پہ رکھا ہوا تھا۔ ہاں، اور دوسری چیز یہ کہ وہ وزیر جو ہے دوسری طرف بادشاہ کے پاس آ کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو پتا ہے وہ آدمی جس کو آپ نے محبوب نظر بنا رکھا ہے وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو فوراً بادشاہ نے اس کو بلایا، کون ہے بلاؤ تو اس کو۔ تو وہ آیا، تو آ کر کے چونکہ اس آدمی کو اس نے بتایا تھا کہ بادشاہ سلامت کو لہسن کی بو پسند نہیں آتی ہے، تو اپنے منہ پر وہ کپڑا رکھا ہوا تھا، آستین۔ تو بادشاہ کو لگا کہ اچھا ہاں صحیح بات ہے، یہ تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مطلب میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ پھر جو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو قتل کرواتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو ایک خط دیا، خط میں اس نے یہ لکھا تھا کہ اس کو ایک خط دیا، خط دے کر کہا کہ جاؤ فلاں گورنر کے پاس، اور اس خط میں لکھا تھا کہ گورنر جناب جیسے جو آدمی یہ خط لے کر کے آئے اس کو قتل کر دینا۔ تو پھر وہ اس گورنر کے پاس جانے لگا خط لے کر کے، اور وزیر نے دیکھا رے یہ خط، وزیر نے جب دیکھا کہ وہ کہیں جا رہا ہے، بادشاہ نے اس کو ایک خط دیا ہے، کوئی کسی گورنر کے پاس جا رہا ہے، وزیر نے کہا اچھا بادشاہ کے اتنا قریب ہو گیا کہ اب خط لے کر کے بھی جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وزیر نے کہا کہ جناب دیکھیے میں آپ کو 2000 شاید دینار کا تذکرہ ہے کہ میں اتنا دینار دیتا ہوں، آپ مت جائیے، آپ کی طرف سے میں یہ کام کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ مجھے دے دیجئے۔ اس کو اتنے دینار دے دیا، اور وہ وزیر لے کے گیا خط۔ وہ وزیر جیسے خط لے کر گیا تو وہاں کا گورنر نے دیکھا خط میں کہ جیسے کوئی یہ خط لے کر آئے اس کو قتل کر دینا، تو اس کو قتل کر دیا۔ جب اس وزیر کو قتل کر دیا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ کیوں نہیں آ رہا ہے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کو قتل کر دیا گیا، اور پھر اس نے دیکھا کہ شہر میں وہ آدمی موجود ہی ہے جس کے بارے میں بادشاہ نے قتل کا حکم دیا تھا، خط لے کر حکم دیا، تو پھر اس کو بلایا تو پھر جو ہے
اس آدمی نے پورا واقعہ بیان کیا. تو یہ جو ہے عاقبۃ الحسد، حسد کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ پوری کہانی ہے اس میں. اب اس میں کوشچن کیسے آئیں گے؟ اس میں کوشچن اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ ما هي القصة التي تتحدث عن سوء نتیجة الحسد. ٹھیک ہے، وہ کون سا قصہ ہے اس میں کہ حسد کے بارے میں بیان کیا، حسد کے غلط نتیجے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. تو آپ فوراً بتائیں گے وہ عاقبۃ الحسد ہے. اور ایسے ہی کوشچن آ سکتا ہے کہ من ای کتاب اخذت القصة التي تتحدث عن الحسد، کس کتاب سے وہ قصہ لیا گیا ہے، وہ نص لیا گیا ہے جو کہ حسد کے بارے میں بیان کرتا ہے. تو یہ پوری کہانی ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس طرح سے. چلیے اب ترجمہ کر دیتے ہیں. کر لیں ترجمہ یا چھوڑ دیں؟ کر لیتے ہیں ترجمہ. دیکھیے، قیلا کہا جاتا ہے کہ ان رجلا من العربی، کہ قیلا کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، ان رجلا من العرب دخل علی المعتصم، کہ عرب کا ایک آدمی معتصم کے پاس آیا. دخل علی المعتصم، معتصم کے پاس آیا. معتصم کون تھا؟ یہ عباسی پیریڈ کا بادشاہ تھا. فقربہ، تو اس نے اس کو اپنا قریب بنا لیا. وادناہ، اور ادنا یدنی، ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب کرنا. ٹھیک ہے، ادنا یدنی ادناء، قریب کرنا. اور اس کو اپنا قریب کر لیا. وجعلہ ندیمہ، اور اس کو اپنا دوست بنا لیا. وصارا يدخل على حریمہ من غیر استئذان، اور وہ ان کے حریم کے پاس، حریم بولتے ہیں وہ جگہ جہاں عورتیں رہتی ہیں، اور اس کے وہ حرم میں داخل ہو جاتا بغیر اجازت لیے. من غیر استئذان، بغیر اجازت لیے. ٹھیک ہے. ہاں. وکان لہ وزیر، اور اس بادشاہ کا، کس کا؟ معتصم کا ایک وزیر تھا. کثیر الحسد، جو بہت زیادہ حسد کرتا تھا. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ایوم من التالی قتلا، کہ کون جو ہے قتل کیا گیا. اس طرح سے کوشچن اس میں آ سکتا ہے. اس میں ایک آ جائے معتصم، آ جائے رجل من العرب، پھر تیسرا آ جائے وزیر. تو آپ آپشن لگائیں گے وزیر. تو ایسے ہی اس میں یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کوئی عبارت دے کر کے کہ من قتل، کہ کس نے جو ہے قتل کیا. ٹھیک ہے. تو آپ بول سکتے ہیں کہ عامل، ایک عامل نے قتل کیا تھا، گورنر نے. ٹھیک ہے. بی ایما من قتل العامل، کہ کس کے اشارے سے عامل نے کس کو قتل کیا. اس طرح سے کوشچن آ سکتے ہیں. تو آپ بتائیں گے کہ معتصم کے اشارے پر، حکم پر، عامل نے یعنی گورنر نے وزیر کو قتل کیا. اس طرح کے کوشچن گھما گھما کے آ سکتے ہیں اس میں. خیر آگے دیکھیے. وکان لہ وزیر، اس کا ایک وزیر تھا. کثیر الحسد، جو بہت زیادہ حسد کیا کرتا تھا. فغار من البدوی، تو اس کو بدوی پہ بھی حسد آ گیا. وحسدہ، ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے. اس کو بدوی پہ، بدوی میں سے کیا ہوتا ہے؟ بدوی میں سے ہوتا ہے دیہاتی. بدوی دیہاتی، اس کو دیہاتی پہ حسد آ گیا. تو بدوی، اب حسد کس نے کیا تھا اس میں یہ بھی آئے گا. حسد کس نے کیا تھا؟ حسد کیا تھا وزیر نے. اور محسود کون تھا؟ من الذی حسدہ الوزیر. تو اس میں آپشن الگ الگ آ جائے گا. ان میں ایک آپشن آ جائے گا البدوی. تو آپ لگائیں گے ہاں بدوی پہ حسد کیا تھا وزیر نے. وقال فی نفسہ، اور اس نے اپنے دل میں کہا. کس نے؟ وزیر نے کہا. لا بد من مکیدۃ علی ھذا البدوی، مکیدہ میں سے ہوتا ہے سازش کرنا. تو اس بدوی کے خلاف، دیہاتی کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرنی پڑے گی. فَإِنَّهُ قَدْ أَخَذَ بِقَلْبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اس نے امیر المؤمنین کے دل کو جیت لیا ہے. اخذ بقلب، دل کو قبضے میں کر لیا، یعنی جیت لیا ہے. غارہ یا غارو، من کا مطلب ہوتا ہے کسی سے حسد کرنا. ٹھیک ہے، کسی چیز پر. غیر، جس کو بولتے ہیں اردو میں بولتے ہیں غیرت آنا. تو غیرت بھی ایک طرح کا وہ حسد ہی کا ٹائپ ہے اردو میں جو بولتے ہیں. تو وہی معنی ہے غار من، بدوی سے ان کو غیرت ہو گئی. کس پہ؟ اپنے بادشاہ سلامت پہ، کہ بادشاہ جو ہے اس کو قریب کرنے لگے ہیں. تو اس کا ہم سیدھا ترجمہ کر سکتے ہیں حسد، حسد کرنا.
تو دیکھیں فإنه قد أخذ بقلبي أمير المؤمنين، اس نے امیر المؤمنین کا دل جیت لیا ہے، وأبعدني منه، اور مجھے اپنے سے دور کر دیا ہے۔ کس نے؟ بادشاہ سلامت نے دور کر دیا تھا کس کو؟ وزیر کو۔ فصار يتلطف بالبدوی، ٹھیک ہے، حتی اتی به الى منزل، تو وہ اس دیہاتی کے ساتھ نرمی برتنے لگا، ٹھیک ہے، تلطف بھی اس کے ساتھ نرمی برتنے لگا، حتی اتی به الى منزله، یہاں تک کہ اس کو اپنا گھر لے کے آ گیا، اتی به، وصنع له طعاما، اور اس کے لیے کھانا پکایا، واکثر فیہ من الثوم، اور اس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا، اکثر فیہ من الثوم، اس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما اکل البدوی، جب اس دیہاتی نے کھا لیا، قال له، تو اس وزیر نے اس سے کہا، احذر ان تقرب من الامیر، تم خبردار، تم بادشاہ سلامت کے قریب مت جانا، احذر ان تقرب من الامیر، تم ڈرے رہو اس بات سے کہ تم قریب جاؤ امیر کے، یعنی کہ تم بادشاہ سلامت کے قریب مت جانا۔ اور آگے ہے فَيَشُمْ مِنْكَ رَائِحَةَ الثُّومِ، تو وہ شمّا من سے ہوتا ہے سونگھنا، وہ تم سے لہسن کی بدبو سونگ لے گا، فَيَتَأَذَّى لِذَلِكَ، تو اس کو اس سے تکلیف ہوگی۔ تَأَذَّى، یتأذى تأدیاً، باب تفاعل سے مطلب تکلیف ہونا۔ فَإِنَّهُ يَكْرَهُ رَائِحَتَهُ، کیونکہ وہ لہسن کی بدبو، بو، لہسن کی بو کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ ثم ذهب الوزیر الى امیر المؤمنین، پھر وزیر جو ہے امیر المؤمنین کے پاس گئے۔ فخلا به، خلا به من سے کیا ہوتا ہے کہ کسی سے تنہائی میں ملنا، ٹھیک ہے، خلا به، اور اس سے تنہائی میں، ان سے تنہائی میں وہ ملا۔ وقال، اور کہا، ان البدوی یقول عنک للناس ان ہونا چاہیے، ان امیر المؤمنین ابخر، ابخر من سے کیا ہوتا ہے؟ ابخر من سے ہوتا ہے کہ جن کے منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے اس کو بولتے ہیں ابخرو۔ وقال، اس نے کہا کہ ان البدوی، وہ دیہاتی، یقول عنک، آپ کے بارے میں کہتا ہے، للناس، لوگوں کو، کہ امیر المؤمنین کے منہ سے بدبو نہیں آتی ہے۔ فلما اتى البدوی، اور جب وہ دیہاتی آیا، طلبہ المعتصم، تو معتصم نے اس کو بلایا۔ فلما قرب منہ، جب وہ اس کے قریب ہو گیا، ٹھیک ہے، جعل کمہ علی فمہ، تو اپنا آستین اپنے منہ پر رکھ لیا۔ کمن جمع اکمام، وہ اپنا وہ جو ہے آستین اپنے منہ پہ رکھ لیا۔ مخافۃ ان یشم الامیر منہ رائحۃ الثوم، اس ڈر سے کہ کہیں امیر المؤمنین اس کے منہ سے لہسن کی بدبو نہ سونگ لے، لہسن کی بو نہ سونگ لے، اس ڈر سے وہ اپنے منہ پر کپڑا رکھ لیا تھا، وہ اپنے شرٹ کا، مطلب اپنے کرتے کا۔ فلما رآہ امیر المؤمنین وہو یستر فمہ بکمہ، جب امیر المؤمنین نے اس کو دیکھا اس حال میں، ستر میں سے ہوتا ہے ڈھانکنا، کہ وہ اپنے منہ کو اپنے آستین سے ڈھک رہا ہے، جب امیر المؤمنین نے دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ قال، تو امیر المؤمنین نے کہا، ان الذی قالہ الوزیر عن البدوی صحیح، کہ وزیر جو کچھ اس دیہاتی کے بارے میں کہا ہے وہ بات تو صحیح ہے۔ فکتب المعتصم کتابا الی بعض عمالہ، عمال میں سے کیا ہے؟ عمال میں سے ہوتا ہے گورنر۔ تو معتصم نے ایک خط لکھا، کتاباً خط، ایک خط لکھا اپنے کسی گورنر کو، یقول فی، اس خط میں انہوں نے یہ کہا کہ اذا وصل الیک کتاب ھذا فاضرب رقبۃ حاملہ، کہ جب تمہارے پاس میرا ایک خط پہنچے تو اس خط لانے والے کا گردن تم کاٹ دینا، جدا کر دینا۔ ہاں، بدوی من سے دیہاتی۔ چلیے اب دیکھیے یہاں پہ یہ کوشچن ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر جا کے ایگزامنر پوچھیں، لیکن عموماً جو ہے اوپر اوپر ہی سے چیزیں پوچھی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھ لیجئے اس طرح سے اس ٹیکسٹ سے اگر پوچھیں تو یہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ من کتب، کس نے لکھا تھا کہ اذا وصل الیک کتاب ھذا فاضرب رقبۃ حاملہ، کس نے لکھا تھا، یہ کس نے بولا، کس نے کہا تھا، ٹھیک ہے، کس نے کہا تھا؟
تو آپ فوراً بتائیں گے یہ معتصم نے کہا تھا، اور کس کو کہا تھا؟ تو عامل کو کہا تھا۔ تو یہ عبارت جو ہے جس کو ہم لوگ غزل کی دنیا بولتے ہیں جان غزل، یا بولتے ہیں سینٹرل آئیڈیا، تو یہ سینٹرل آئیڈیا ہے۔ یہ رقبہ بولتے ہیں گردن کو، رقبہ گردن کو بولتے ہیں، اس کے لانے والے کی گردن تم کاٹ دینا، ٹھیک ہے۔ ثم دعا البدوی، پھر اس نے اس دیہاتی کو بلایا، ودفع الیہ الکتاب، اور اس کو یہ خط دے دیا، دفع الیہ الکتاب، اس کو یہ خط دے دیا، وقال له، اور ان سے کہا کہ امضی به الی فلان، اس کو لے کر کے جاؤ فلانے کے پاس، وجئ سریعا بالجواب، اور تم فوراً جواب لے کر آؤ، جئ سریعا بالجواب، فوراً جواب لے کر آؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فامتثل البدوی ما رسم به المعتصم واخذ الکتاب۔ امتثل من سے ہوتا ہے بجا لانا، یعنی کہ جس کو بولتے ہیں ٹو اوبے، حکم ماننا۔ رسم به المعتصم، جو کچھ معتصم نے لکھا تھا، یعنی جو کچھ معتصم نے حکم دیا تھا، تو اس دیہاتی نے اس حکم کو مانا، واخذ الکتاب، اور اس نے وہ خط لیا، وخرج به من عنده، اور اس کے پاس سے وہ نکل گیا، وخرج به من عنده، اور اس کے پاس سے وہ خط لے کر کے نکل گیا۔ تو آگے کیا ہوتا ہے؟ فبینما هو بالباب، ابھی وہ دروازے ہی پر گیا تھا کہ اذ لقیہ الوزیر، وزیر کی اس سے ملاقات ہوئی۔ اب دیکھیے وزیر کی لالچ، حسد۔ فقال له، تو ان سے کہا این ترید، کہاں جا رہے ہو جناب دیہاتی صاحب؟ قال، تو انہوں نے کہا اتوجہ بکتاب امیر المؤمنین الی عاملہ فلاں، کہ میں امیر المومنین کا خط لے کر اتوجہ جا رہا ہوں ان کے فلاں گورنر کے پاس، میں امیر المومنین کا خط لے کر جا رہا ہوں۔ کتاب من سے خط ہے یہاں پہ، کتاب من سے خط، لیٹر، ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ فقال الوزیر فی نفسہ، تو اس وزیر نے دل ہی دل میں کہا ان هذا البدوی ینال من التقلید مالا جزیلا، اچھا یہ جزیرن نہیں ہے، جزیلن ہے، یہ جزیلن، جزیرن غلط ہے، جزیلن من سے ہوتا ہے کثیرن۔ قلد یقلد، تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ بات ماننا، کسی کی تقلید کرنا۔ تو کیا ان هذا البدوی، یہ دیہاتی، ینالو، پالے گا، من التقلیدی، یہ بات ماننے کی وجہ سے، مالن جزیرن، بہت زیادہ مال۔ فقال له ما تقول في من يريحك من هذا التعب الذي یلحقک فی سفرک ویعطیک الف دینار۔ تو پھر اس نے کہا، وزیر نے کہا کہ ما تقولو، تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، فی من، اس بارے میں، من یریحک من هذا التعب، جو کہ تم کو اس مشکل سے، اس تھکاوٹ سے تم کو راحت دے دے۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں جو کہ تم کو اس تھکاوٹ سے راحت دے دے، الذی یلحقک، جو تھکاوٹ تم کو پہنچے گی، فی سفری کا، اس سفر میں، وہ یعطی کا الف دینارن، اور وہ تم کو 2000 دینار بھی دے گا۔ دیکھیے کیا ہے، پھر سے اس کا ترجمہ دیکھیے، یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس بات میں کہ اگر تم کو میں راحت دے دوں، یہ سفر کرو گا، سفر کرنے کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوگی، میں تم کو اس سے راحت دے دیتا ہوں اور تم کو 2000 بھی دیتا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کلیئر ہوا یہ عبارت؟ تو فقال له انت الکبیر، بتائیں یہ عبارت کلیئر ہے نا؟ تو ان سے کہا کہ آپ بڑے ہیں صاحب، آپ بڑے ہیں صاحب، وانت الحاکم، آپ حاکم ہیں، ومہما رأیتہ من الرائے افعل، اور جو کچھ بھی آپ کو رائے سمجھ میں آئے آپ کیجئے۔ فقال له، تو انہوں نے کہا ہات الکتاب، یہ خط دو ذرا، لہی، تو اس نے وہ اس کو دے دیا، وآتاہ الوزیر الف دینار، اور وزیر نے اس کو 2000 دینار دیا۔ اچھا اوکے۔ فرکب الوزیر، اور وزیر سوار ہوا، وصار بالکتاب الی المکان الذی هو قاصدہ، اور وہ اس خط کو لے کر کے وہ جگہ گیا جہاں ان کو جانا تھا، الذی هو قاصدہ، جہاں ان کو جانا تھا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ فلما قرأ العامل الکتاب،
جب گورنر نے یہ خط پڑھا امر بضرب عنقه، اس نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. وبعد ایام تذکر الخلیفۃ فی امر البدوی، کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کو اس دیہاتی کا یہ معاملہ یاد آیا کہ دیہاتی کا کیا بنا. وسأل عن الوزیر، اور اس نے وزیر کے بارے میں پوچھا. فأخبر، تو ان کو بتایا گیا، بادشاہ کو بتایا گیا بأن له ایاما کہ کئی دنوں سے وہ پوشیدہ ہے، کئی دنوں سے وہ سامنے ہی نہیں آیا ہے وزیر. وأن البدوی بالمدینة مقیم، اور وہ دیہاتی جو ہے شہر میں رہ رہا ہے. فتعجب المعتصم من ذلك، تو معتصم کو اس سے بڑا تعجب ہوا. وأمر بإحضار البدوی، اور اس نے حکم دیا کہ بدوی کو لایا جائے. وسأله عن حاله، اور ان کو ان کی حال، ان کی خبر خیریت پوچھی. فأخبره بالقصة التي اتفقت له مع الوزير من أولها إلى آخرها، تو جو ہے انہوں نے ان کو بدوی نے ان کو وہ پورا قصہ بتا دیا جو قصہ ان کے ساتھ وزیر کے ساتھ ہوا تھا، جو پوری کہانی ہوئی تھی شروع سے لے کر آخر تک. پوری کہانی وزیر کے ساتھ جو بھی ہوئی تھی سب بتا دیا انہوں نے. فقال، تو ان سے کہا انت قلت عنی انی ابخر، کیا تم نے میرے بارے میں کہا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے. فقال مع امیر المومنین، کہا توبہ توبہ امیر المومنین، کیف اتحدث بما لیس لی به علم، کیف اتحدث بما لیس لی به علم، کیسے میں وہ بات بولوں گا جس کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں، جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں، میں کیسے وہ بات بول سکتا ہوں. کیا سب کے پاس آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز پرابلم کیا سب کے پاس ہے؟ نہیں سر، اچھی طرح سے آواز آ رہا ہے. اوکے اقبال، آپ کے پاس نیٹ ورک پرابلم ہوگا، پلیز آپ دیکھنا. اوکے ہاں، یا امیر المؤمنین کیف اتحدث بما لیس لی به علم، کیسے میں وہ بات بول سکتا ہوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں، پتہ نہیں. وانما كان ذلك مكرا منه وخديعة واعلمه كيف دخل به الى بيته وعتمه، تو یہ جو ان کی طرف سے سازش تھی وہ خدیعۃ، اور ایک دھوکہ تھا. وَأَعْلَمَهُ، اور انہوں نے ان کو بتا دیا کہ کیف دخل به الى بیتہ، کہ کیسے وزیر نے اس کو اپنا گھر لے کے گیا. وَأَطْعَمَهُ الثُّومَ، اور اس کو وہ لہسن کھلا دیا. وَمَا جَرَى لَهُ مَعَهُ، اور جو کچھ بھی واقعہ ان کے ساتھ ہوا سب بتا دیا. فقال المعتصم، تو معتصم نے کہا تھا کہ قاتل اللہ الحسد، اللہ حسد کو غارت کرے. بدأ بصاحبہ فقتلہ، اور اس نے اپنے حسد کرنے والے کے ساتھ شروع کیا اور اس کو قتل کر دیا. ثم خلع علی البدوی واتخذہ مکانہ وزیرا وراح الوزیر بحسدہ. اب دیکھیں جیسے اس میں سوال یہ آ سکتا ہے کہ قاتل اللہ الحسد، ایک جیسے فور ایگزامپل ہے، کس نے بولا تھا؟ تو یہ معتصم نے بولا تھا، یہ بھی سینٹرل پوائنٹ ہے. فبدأ بصاحبہ فقتلہ، کہ اللہ تعالی حسد کو غارت کرے کہ اس نے جو ہے اپنے حسد کرنے والے کے ساتھ شروع کیا تو اس کو قتل کر دیا. ثم خلع علی البدوی، پھر بدوی کو انہوں نے کچھ لگ رہا ہے کپڑا وپڑا دے دیا ہو گیا. واتخذہ مکانہ، اور اس کو اپنی اس کی جگہ بیٹھا دیا ایک وزیر بنا کر کے. وراح الوزیر بحسدہ، اور وزیر جو ہے اپنے حسد کی وجہ سے چلا گیا. چلیں ٹھیک ہے. ہاں خطبہ علی پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. کلیئر ہو گیا یہ سبق؟ یہ ابن عم رسول محمد وصہرہ،
کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ بدوی میں سے ہوتا ہے وہ جس کو بول سکتے ہیں ہم لوگ رورل پیپل، ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتا ہے بدوی بولیں گے کہ رورل ایریے سے کا رہنے والا انسان، دیہاتی ایریا کا رہنے والا انسان، جو گاؤں دیہاتی یا دیسی جس کو بولتے ہیں دیسی. کوئی بتائیے بنگلہ میں کیا ہوگا اس کو؟ بنگلہ میں کوئی بتائیے بدوی کو کیا بولیں گے؟ دیہاتی کو دیسی بولتے ہیں. دیسی تو سمجھ میں آ جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. ہاں تو دیکھیے یہ جو تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی کہ چچا کے بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے. اور یہ کون سے ہیں؟ یہ چوتھا خلیفہ ہیں. یہ چوتھا خلیفہ ہیں. اور یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ یہ پیدا ہوئے مکے میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، فی جوف الکعبہ، کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے. تو فی جوف الکعبہ، کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے. اسی وجہ سے ان کے بارے میں کوشچن آ سکتا ہے من ولد فی جوف الکعبہ. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک چیز. اور ان کی ماں کا نام تھا فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ. اسلام یہ کب لائے تھے؟ اسلام بالکل یہ شروع ہی میں لائے تھے. اسلم قبل الہجرت النبویہ. تو یہ جو اسلام شروع میں لائے تھے، اس وجہ سے اگر سوال آ جائے کہ متى اسلم، کب اسلام لایا، بعد الہجرہ، قبل الہجرہ، اس طرح سے، تو آپ بتائیں گے یہ ہجرت سے پہلے ہی انہوں نے اسلام لایا تھا. اوکے. اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہی تھے. ٹھیک ہے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہی تھے. اور مدینہ جو انہوں نے ہجرت کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 3 دن بعد انہوں نے مدینہ ہجرت کیا تھا. مدینہ، اور اس کے بارے میں وہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو اپنے گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تھے، ان کے 3 دن بعد انہوں نے ہجرت کی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کروایا تھا. کب؟ السنۃ الثانیہ من الہجرہ، ہجرت کے دوسری سال شادی کروایا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے. اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے، صرف غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کا وہ عامل بنا کے گیا تھا، نائب بنایا تھا. ٹھیک ہے. اور ان کی جو ہے کچھ جنگیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں. یہ والا پیرا مجھے دینا نہیں چاہیے، میں نے لکھ دیا ہے، اس پہ دھیان مت دیجیے گا. یہ ایک وہ تحقیقی چیزیں ہیں، بعد میں نے اس کو مٹا بھی دیا ہے. تو یہ والا دیکھیے. ان کی جو خلافت کی بیعت لی گئی ہے کب؟ 35 ہجری میں، 656 میں، مدینہ منورہ میں. اور انہوں نے کتنی مدت خلافت کیا ہے ان کی؟ مدت خلافت ہے 5 سال 3 مہینے. 5 سال 3 مہینہ مدت خلافت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. جیسے یہ سوال آ سکتا ہے کہ کم مدتاً بقی علی خلیفتاً، علی رضی اللہ عنہ کتنے سال تک انہوں نے خلافت کی، وہ خلیفہ بنے رہے، لبثا. تو 5 سنوات، 5 سال 3 مہینے، ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ شارٹ میں سمجھ جائیے اس کو سمجھنے کے لیے، ورنہ اتنا یہ نہیں ہے کہ ان کے جو زمانہ رہا نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، سیاسی اتھل پتھل بہت رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ ایک طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو
لوگ جو ہے ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا ہے تو ان کا بدلہ لیجیے، ٹھیک ہے، ایک طرف یہ تھا. اور وہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کا بدلہ لیجیے، ان میں ایک نام آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور اسی وجہ سے جنگ صفین ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، جنگ صفین ہوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی حضرت عائشہ اور طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، یہ ان لوگوں کا بھی مطالبہ تھا ان سے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا تو بدلہ لیجیے. تو اسی وجہ سے جنگ جمل بھی ہوا تھا، جنگ جمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ایک اور دوسری طرف یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ تھے کہ نہیں یہی جو ہے خلیفہ ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رک جائیں، ہجری دعوت ہو رہا ہے تو. ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ اور طلحہ بن عبید اللہ، زبیر عوام، یہ چاروں لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ان کا بدلہ لیجئے. تو اسی وجہ سے ان سے جنگ بھی ہوئی تھی. معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ ہوئی تھی، کس میں؟ جنگ صفین ہوئی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے جنگ جمل ہوا. ٹھیک، ایک. اور دوسری طرف جو ہے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باغی ہو گئے تھے، جن کو بولا جاتا ہے خوارج، اور ان سے بھی جنگ ہوئی نہروان میں، اور علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کو ہرایا. ایک، اوکے. تو اور گویا کہ ان کا جو پورا زمانہ تھا نا علی رضی اللہ عنہ کا، وہ سیاسی اتھل پتھل تھا بہت زیادہ. اور لاسٹ میں ان کی جو ہے شہادت ہوئی عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں، 21 رمضان سن 40 661 کو. ٹھیک ہے، 21 رمضان سن 40 661 کو عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی. تو اب یہاں پہ سوال آ سکتا ہے کہ من قتل علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کو کس نے قتل کیا؟ تو عبد الرحمن بن ملجم نے. اوکے، آگے آئیں، کچھ چیزیں اہم ہیں آگے. یہ دیکھیے، یہ میں نے لیا ہے حنا فاخوری سے، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ 600 عیسوی میں پیدا ہوئے. حنا فاخوری میں لکھا ہے یہ 600 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور یہ میں نے کسی سے لیا ہے، 1 منٹ. یہاں لکھا ہے 599، تو تھوڑا سا وہ 599 اور وہاں لکھا 600، 1 سال کا فرق ہے. یا یہ رہا ہوگا کہ بالکل دسمبر کی 30 تاریخ رہی ہوگی، اسی وجہ سے کسی نے 600 لکھا، کسی نے 599 لکھا. خیر، تو چلیے، تاریخ پیدائش جو ہے نا، تاریخ پیدائش میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے. تو ایک چیز یاد رکھیں کہ تاریخ پیدائش میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے. تو تاریخ پیدائش کے بارے میں جو کوشچن آتا ہے، جو اس میں دیکھا گیا ہے، جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، جیسے کہ وہ عباسی پیریڈ ہو گئے، اموی پیریڈ ہو گئے، عصر جاہلی ہو گئے، تو اس میں ڈائریکٹ تاریخ پیدائش نہیں پوچھتے ہیں. یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کئی شعراء کا نام دیا یا کئی ادبا کا نام دیا، اس کو کہتے ہیں کہ ان کو وہ ترتیب دیجئے، مینج کیجئے، سب سے پہلا کون ہے پیدا ہونے والا، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون. تو یہ والا ذہن میں رکھیے گا اگر ایگزیکٹ نہیں ہے تو. ایگزیکٹ پوچھتے بھی نہیں، ایگزیکٹ جو پوچھتے ہیں وہ ماڈرن کے بارے میں پوچھتے ہیں. جیسے طه حسین ہے، تو ماڈرن میں چونکہ بہت زیادہ لوگ ماڈرن ہو گئے، چیزیں دستیاب ہونے لگی تھی، تو اس وجہ سے. لیکن جو پرانے لوگ ہیں اس میں ترتیب پوچھتے ہیں، اب تک کہ پہلا کون پیدا ہوا، دوسرا کون، چوتھا کون. کئی لوگوں کا نام دے دیا گیا، جیسے علی اور عمر اور جو ہے ابوبکر، عثمان، سب کا نام دے دیا گیا. پھر لکھا جائے گا رتب تاریخ رتب تاریخ ولادتہم، ٹھیک ہے، حسب الترتیب الزمنی، زمانے کے حساب سے ان کی تاریخ ولادت کو بتائیے، کون سب سے پہلے، جب سب سے پہلے پیدا والے کون ہیں اس کو آپ لگائیں گے، پھر دوسرے، اس طرح سے کوشچن آئیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟
मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सारे डाउट के बारे में समझ में आई मेरी बात? मैं जो बोला हूँ कि ये क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है पुराने के बारे में ऐसे ही होता है। चलें, तो इसमें हन्ना फाखुरी में लिखा है कि ये 600 ईस्वी में पैदा हुए हैं, 600 ईस्वी में। और हाँ, एक चीज और, इनको कहा जाता है रबीबु अन्नबी। ठीक है, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहता है रबीबु नबी, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी परवरिश व पर्दाश्त की थी, पाला था। इस वजह से अगर ये सवाल आ जाए कि मन हुआ रबीबु नबी, तो आप बताएंगे हजरत अली। ओके, और ये सारी चीजें वही है जो मैं बता चुका हूँ, ये शॉर्ट में है। हाँ, एक चीज, इनकी जो अहम किताब है, इनकी किताब है नहजुल बलागा। अक़वालुन मअसूरा बोलते हैं, अक़वालुन मनक़ूल, जो बातें मनक़ूल होती हैं किसी से उनको बोलते हैं मातूरा। ठीक है, किसी ने सवाल पूछा इस वजह से बोला था। चलें, ऐसा सर आवाज नहीं हो रहा है। सुनाई नहीं दे। आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है? जी जी अभी आ रही। हाँ सर। मैं एग्जिट हो गया था ताकि आवाज फिर से आए। चलिए, एक मिनट शेयर कर लूं।
जी चलें अब आवाज बताएं, अब आवाज क्लियर है? यस। हाँ, जी सर, क्लियर है। खुतबा दो मैंने दिया है, उसमें जो है ना दूसरा वाला जो खुतबा है ना वो शामिल है। वैसे मैंने दोनों पढ़ाया है, लेकिन सिलेबस में दूसरा वाला शामिल है। जी, तो आपको ये सवाल आएगा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खुतूत फी अय्य किताबिन जुमिअत खुतब अली व किताबातुहु व रसाइलुहु, कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खुतूत और उनकी तकरीरें किस किताब में जमा की गई। अलग अलग से नाम होंगे, तो उनमें से एक नाम होगा नहजुल बलागा, तो आप नहजुल बलागा बताएंगे एक चीज। दूसरी चीज ये कि मन अल्लफा नहजुल बलागा, नहजुल बलागा किसने लिखी, किसने इसमें सब कुछ जमा किया, तो उसमें आप नाम देंगे शरीफ रजी का। शरीफ रजी जो अब्बासी दौर के थे, और ये शिया थे और अच्छे शायर थे बहुत बड़े, तो इन्होंने ये जमा किया है एक चीज। और नहजुल बलागा में है क्या क्या चीजें, ये सवाल आ सकता है। तो नहजुल बलागा में एक तो दीनियात हैं, यानी दीन से रिलेटेड चीजें हैं, और दूसरी चीजें इसमें सियासियात हैं, सियासत से रिलेटेड चीजें हैं। तीसरी चीजें अस्करियात, यानी कि जंग से वो फौज से रिलेटेड चीजें हैं। और इसमें अल इज्तिमाइयात यानी कि सोशल चीजें हैं, और अल इदारियात एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, इसमें सारी चीजें हैं। अब इसमें फिर ये सवाल पूछा जा सकता है नहजुल बलागा की बात आए तो नहजुल बलागा यश्तमिलु अला इद्दती मौज़ूआत, कि नहजुल बलागा में कई मौजू हैं, कई मौजू से चीजें पाई जाती हैं, तो उनमें से कौन कौन सी हैं। तो आप दीनियात भी लगाएंगे, सियासियात भी, अस्करियात, इज्तिमाइयात, इदारियात, ये भी आएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में, इससे पहले आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु रबीबुर रसूल हैं, ठीक है, रबीबुर रसूल एक चीज। और इसमें एक अहम चीज है, हाँ, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जो कलाम हैं, ठीक है, वो किन किन में है, मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं उनके कलाम के। तो उनमें जो है एक तो है खुतब हैं, तकरीर हैं, दूसरा जो है खुतूत हैं, तीसरा जो है हिकमत की बातें हैं। तो तीन चीजें हैं। तो अगर ये सवाल आ जाए कि कलाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु फी नहजुल बलागा यदूरु हौला इद्दती महावीर व मिनहा, कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जो कलाम हैं नहजुल बलागा में, वो कई जो है पॉइंट पे वो गर्दिश करता है, यानी कि कई महवर हैं उनके। तो उनमें से कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा नंबर 1 अल खुतब वल अवामिर, तो ये लगाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये भी आ सकता है अल खुतब वल रसाइल, ये भी लगाएंगे। और तीसरा अल हिकम वल मवाइज, यानी हिकमत और नसीहत की चीजें, यानी तीनों चीजें हैं। और चौथा आएगा कुल्लु मिन सलास, तो आप कुल्लु मिन सलास लगाएंगे, यानी कि ये तीनों चीजें उनके खुतबों में पाई जाती हैं, उनका जो महवर है। मुअहिलात का मतलब होता है इंसान का वो टैलेंट, अंदर की चीजें, सलाहियत। मुअहिलात का मतलब कह सकते हैं सलाहियत, टैलेंट। आगे है वक़द जमा अला हादा नस्ब अशरीफ रजी, तो इसी तरतीब पे शरीफ रजी ने जमा किया है। मतलब है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जो कलाम है ना, उनको जो शरीफ रजी ने जमा किया है, यही तरतीब है। सबसे पहले उन्होंने खुतब डाले हैं, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खुतब, और दूसरे सेक्शन में उन्होंने डाला है उनके खुतूत, और तीसरे में इनकी हिकमत की बातें डाली हैं। तो ये है वो नहजुल बलागा। ओके, और इस किताब का नाम इन्होंने नहजुल बलागा रखा है, ये पता है। ठीक है, समझ में आ गया नहजुल बलागा के बारे में। क्वेश्चन डायरेक्ट इसके बारे में पूछा जा सकता है कि फी नहजुल बलागा यूजदु अय्य खलीफतिन, किस खलीफा के कलाम नहजुल बलागा में पाया जाता है, इस तरह से सवाल आ जाएगा। तो आप फौरन बताएंगे नहजुल बलागा में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बातें हैं वो उसमें जमा किया गया है। जमा किसने किया, जमा किया शरीफ रजी ने, एक चीज। और फिर तीसरी चीजें ये आ जाएंगी कि नहजुल बलागा में अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बातें हैं किस तरतीब से शरीफ रजी ने जमा किया है। तो बताएंगे वो जो है 3 अबवाब में है, यानी 3
چیپٹر میں ہے. پہلا جو ہے اس میں خطب ہیں, دوسرے میں خطوط ہیں, چوتھے میں ان کی حکمت کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا پورا خلاصہ نکلا. اس کو ذہن میں رکھیے گا, یہ بہت ہی اہم ہے نہج البلاغہ. چلیے اب پڑھتے ہیں ہم لوگ خطوط. دیکھیے یہ جو خطوط ہے نا, اس خطوط کا خلاصہ یہ ہے کہ اس خطوط میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جہاد کی دعوت دی ہے لوگوں کو کہا ہے کہ تم لوگ کیوں رہتے ہو, دشمن تم پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ پورا خلاصہ ہے اس قصے کا. اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یعنی پس منظر یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کچھ شہسوار انبار ایک جگہ ہے وہاں آیا, اور وہاں کا جو گورنر تھا جس کا نام تھا حسان بن حسان, اس کو قتل کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو جو ہے غصے سے لال پیلے ہو گئے, اور غصے سے وہ ایک دم چادر کھسیٹتے ہوئے آئے اور پھر لوگوں کو تقریر کیا, اور تقریر کر کے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی. بس اتنی سی چیزیں اس پورے خطبے میں, اور اس خطبے کا ترجمہ انشاءاللہ کل کریں گے. پھر جو ہے کل سے تاریخ دبر بھی ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے.